نان بائی ایسوسی ایشن کا ایک ہی مطالبہ، روٹی کی قیمتوں میں اضافہ حق ہے ہمارا۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن وسیم ذبیح اللہ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، انتظامیہ نے روٹی کی قیمت نہ بڑھائی تو مجبوراً قیمت 20 روپے کرنا پڑے گی۔ بے لگام جو ریٹ بڑھ رہے ہیں، یہ بے لگام ریٹ جب تک طے نہیں ہوں گے یا اس پہ ضلعی انتظامیہ کنٹرول یا پنجاب حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کرے گی، یہ ڈے بائی ڈے بڑھیں گے۔ جیسا کہ لاہور انتظامیہ نے ریٹ جو ہے یہ 13 روپے سرکاری ریٹ جو جاری کر دیا ہے، اور اس دفعہ پرائس کنٹرول کی میٹنگ میں اس ریٹ کے اوپر ڈبیٹ نہیں کی گئی، نہ ہی ہمیں اسٹیک ہولڈروں کو اس لوپ میں لیا گیا، نہ ہم سے مشورہ کیا گیا۔ کم پیداوار کے باوجود کپاس کی برآمدات جاری، ملک کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، برآمد کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ پہلے 4 ماہ میں گزشتہ سال کے نسبت 100% زیادہ روئی باہر بھیجی گئی۔ ادارہ شماریات نے کپاس کی برآمدات کے لیے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گورنمنٹ کی پالیسی، ناقص پالیسی کی وجہ سے اب روئی برآمد کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں روئی کی ضرورت ہے اپنے کنٹری میں۔ ہماری جننگ ملیں، ہماری سپننگ ملیں، ہماری ٹیکسٹائل ملیں، تب بھی چلیں گی جب ہمیں سستی روئی میسر ہوگی۔ فیصل آباد کے افق میں آلودگی کے بادل چھانے لگے، اسموگ اور فوگ کے دوران حفاظتی تدابیر کے لیے مہم کا آغاز۔ سی ٹی او میں اکمل نے ایجوکیشن یونٹ اور وارڈنز کو ڈیوٹیاں تفویض کر دی۔ جنگ کے ہسپتالوں اور مراکز صحت میں طبی آلات کی فراہمی، ڈی ایچ کیوز اور دیگر مراکز صحت کے لیے 9 کروڑ 30 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ خریداری کا عمل پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی نگرانی میں ہوگا۔ فیصل آباد ستیانہ بنگلہ کے مکینوں کے لیے اچھی خبر، دیہی مرکزی صحت ستیانہ کو توسیع دینے کا فیصلہ۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے تفصیلات طلب کر لیں۔ ادھر ڈی ایچ کیو ہسپتال 18 ہزاری میں بھی ٹراما سینٹر بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رورل ہیلتھ سینٹر روڈ سلطان میں تحصیل ہسپتال کے برابر صحت سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بحران اور بحران، کبھی بجلی غائب تو کبھی گیس کا چھومنتر، عوام کی زندگی ہوئی ہے جان۔ موسم بدلتے ہی فیصل آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے سر اٹھا لیا۔ ادھر لکڑی کی مانگ بڑھی تو قیمتیں بھی بڑھ گئیں، 500 روپے من میں ملنے والی لکڑی 1200 روپے من تک جا پہنچی۔ بجلی تنکے لٹکتے تار، تاجر خوف کا شکار۔ فیصل آباد کے 8 بازاروں میں بجلی کے بےہنگم تار وبال جان بننے لگے۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین برہم کہا منٹک بری بازار کے واقعے کے بعد بھی فیسکو کو ہوش نہیں آیا، تاروں کا سدباب نہ کیا گیا تو بھرپور احتجاج کریں گے۔ اکتوبر میں نئے میٹرز لگانے کے فیسکو کے دعوے وفا نہ ہو سکے، ریجن بھر میں 20,000 سے زائد ڈیمانڈ نوٹس ادا ہونے کے باوجود میٹر نہ لگ سکے۔ فیسکو نے لاکھوں روپے وصول کر کے چپ ساتھ لی۔ بار بار چکر لگانے کے باوجود بھی جب آتے ہیں کہتے ہیں یہ میٹر نہیں ہے، ڈیمانڈ نوٹس بھی جمع کروا دیے گئے ہیں، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، اس کے اگلے روز آئے گا، لیکن کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ ملازمت پیشہ فائلرز کے لیے اچھی خبر، قابل ٹیکس آمدن نہ ہونے پر بھی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے پر ریفنڈ ملے گا۔ ٹیکس ریفنڈ کی پروسیسنگ ترجیحی بنیادوں پر ہوگی۔ صنعت کاروں کے مسائل بڑھنے لگے، محکمہ ایس این جی پی ایل کی کارروائیاں، گیس کے عوض بینک گارنٹی جمع نہ کروانے والے ایکسپورٹرز کو گیس کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ سوئی گیس نے کنیکشن منقطع کرنا شروع کر دیے۔ فنڈز کی قلت ترقیاتی کاموں میں بڑی رکاوٹ، گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار بوائز کوشار کو فنڈز نہ مل سکے۔ تحصیل 18 ہزاری کے لیے 14 کروڑ 20 لاکھ کے فنڈ سرکار۔ ایکسن جنگ نے ایس سی بلڈنگ فیصل آباد سے فنڈز مانگ لیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے انٹرمیڈیٹ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 84,276 طلبہ میں سے 66,728 طلبہ کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 79.18% رہا۔ تعلیمی بورڈ کی نئی پالیسی کے مطابق کسی طالب علم کو پوزیشن نہیں دی گئی۔ سیکورٹی بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ کنٹرول امتحانات محمد جعفر علی کا رزلٹ پر اطمینان کا اظہار، جبکہ سٹی 41 نے اپنی روایت برقرار رکھتے ہوئے زیادہ نمبروں والے طالب علم ڈھونڈ لیے۔ امتحانات میں لڑکے بازی لے گئے۔
مجموعی طور پر 84,276 طلباء طالبات نے اس امتحان میں شمولیت اختیار کی، جن میں 66,728 پاس ہوئے. اس طرح 79.18% ہمارا رزلٹ رہا ہے. بچے جو مطمئن نہیں ہے نا، انہیں ہم فیسلٹی دیتے ہیں کہ وہ ری چیک کروا سکتے ہیں. ود ان 15 days وہ ویب سائٹ پہ اپلائی کریں، اور انشاءاللہ ہم جہاں تک وہ مطمئن نہیں ہوتے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں. پنجاب حکومت کا خوش آئند اقدام. ٹوبہ اور جھنگ کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدوروں کے بچے کی شادی کے لیے گرانٹ بڑھا دی گئی. میرج گرانٹ 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کر دی گئی. الاؤنسز بڑھاؤ ورنہ کام بند. ضلع کونسل فیصل آباد کے ملازمین نے دھمکی دے دی. 7 نومبر کی ڈیڈ لائن. یونین رہنما محمد خان کلو بولے کنوینئنس، میڈیکل اور ہاؤسنگ رینٹ میں اضافہ کیا جائے. چنیوٹ کی غلہ منڈی مسائل کا گڑھ بن گئی. مونجی مکئی کی خرید و فروخت کا سیزن عروج پر، مگر کسانوں آڑھتیوں کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں. سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. صدر انجمن تاجران غلہ منڈی ملک اصغر علی کا مسائل حل کرنے کا مطالبہ. جھنگ کے ہاکی اسٹیڈیم میں سہولیات کا فقدان برقرار. آسٹروٹرف اور فلڈ لائٹس خراب ہو گئیں. محکمہ کھیل کی عدم دلچسپی سے کلب مالکان بھی نالا. ہاکی اسٹیڈیم میں احساس بازار تو لگ گیا، لیکن محکمہ کھیل کی سستی کے باعث کوئی ٹورنامنٹ نہ ہو سکا. تعمیراتی شعبے کے لیے بلڈنگ مٹیریل مسلسل مہنگا ہونے لگا. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار انتہائی سست روی کا شکار. پراپرٹی سے منسلک افراد پریشان. کہتے ہیں بیجا ٹیکسز اور مہنگائی سے پراپرٹی سیکٹر میں لوگوں کا سرمایہ پھنس گیا. گواہ اپنی بیان سے مکر گیا. ٹیکسٹائل مل مالک کو اغوا کرنے والے 6 ملزمان بری. امتداد دہشت گردی کی عدالت میں تھانہ کڑیاوالا پولیس نے چالان پیش کیا. فیصل آباد منصور آباد کی کمسن زینب پر تشدد کا کیس. عدالت نے گواہان کی شہادت مکمل کر لی. بچی کو سوتیلی ماں اسوا نے تشدد کا نشانہ بنایا. عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کو جرح کے لیے طلب کر دیا. شورکوٹ کچہری میں نو تعمیر شدہ چیمبر گرانے کا معاملہ. وکلا کا تحصیل انتظامیہ کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج جاری رہا. پولیس کا کچہری میں داخلہ بھی مکمل بند. صدر بار کا ڈپٹی کمشنر جھنگ سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ. کامیاب امیدوار ضمنی الیکشن کے حتمی نتائج میں رکاوٹ بن گئے. الیکشن کمیشن کو فارم سی کا انتظار. الیکشن کمیشن کے مطابق امیدوار کو اخراجات کا حساب دینا ہوگا. اس کے بعد ہی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. دارالعلوم ناظم آباد کیمپس فیصل آباد میں ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. ٹیچرز طلباء نے ہدیہ نام پیش کیا. فیصل آباد میں اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کیریئر کاؤنسلنگ سیمینار. ڈائریکٹر سی پی ایس پی ڈاکٹر اصغر بٹ، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ آسٹریلیا ڈاکٹر افضل کانو کی خصوصی شرکت. ماہرین ینگ ڈاکٹرز اور میڈیکل طلباء کی کاؤنسلنگ. بڑھتی مہنگائی نے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کو لپیٹ میں لے لیا. پھول اور پودوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. شہری پھٹ پڑے. کہتے ہیں پودے لگانا قومی فریضہ ہے، مگر قیمتوں کا سن کر پودا خریدا نہیں جاتا. مہنگائی کی دہائی. کھیلوں کا سامان مہنگا ہونے سے کھیلنا بھی مشکل بن گیا. کھیلوں کا سامان فروخت کرنے والی مارکیٹوں میں رش نہ ہونے کے برابر. اسپورٹس سے وابستہ افراد چکرا کر رہ گئے.